الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، پچھلے بیان میں جو آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ سمجھ رہے تھے، اس میں آخری حصہ بیان ہونے میں کچھ باتیں رہ گئیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شکر بجا لانے کا حکم دیا. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی زبان پہ اللہ کی نعمت کو لائے، اس کی زبان اللہ کی نعمت کے بارے میں اقرار کر رہی ہو اور اعتراف کرے. اور دل سے شکر یہ ہے کہ وہ دل سے یہ بات سمجھے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے دل کے اندر ہو اور اس کی فرمانبرداری کے لیے اس کا دل مائل اور متوجہ ہو. اور اعضاء و جوارح سے شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرے. یہ تین چیزوں ہوں گی، تین چیزیں جب برابر ہوں گی تو پھر پورا شکر ادا ہوگا جو بندے کو شکر ادا کرنا ہے. اس لیے زبان سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے اور دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ کا احسان ہے، اور پھر جسم سے اس کی فرمانبرداری اور اس نعمت کو اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا اور اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا. یہ باتیں شکر میں شامل ہیں، اور یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر شکر ادا ہوتا ہے. تو پہلی چیز شکر میں ہے کہ انسان سب سے پہلے اعتراف کرے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ میرے بندوں میں سے ایمان والے ہوئے آج اور کچھ لوگ کافر ہوئے. بارش کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بندے ایمان والے ہوئے اور کچھ بندے کافر ہوئے. جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی فذلک مؤمن بی وکافر بالکوکب، جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی وہ آدمی مجھ پہ ایمان لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے. اور جس آدمی نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کی گردش تھی اس لیے بارش ہوئی ہے، تو فرمایا فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب، یہ آدمی میرا کافر ہے، میرا انکار کرنے والا ہے اور ستارے پہ ایمان لانے والا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلی چیز نعمت کا اعتراف کہ نعمت اللہ نے دی ہے. اب اس نے بارش کی نسبت ستارے کی طرف کر دی، اللہ کی طرف نہیں کی، تو فرمایا پھر میرا انکار کر رہا ہے، ستارے پہ ایمان لا رہا ہے. اور جس نے اللہ کی طرف نسبت کی وہ میری ذات کا اقرار کر رہا ہے، مجھ پہ ایمان لا رہا ہے اور ستارے کا انکار کر رہا ہے. حقیقت میں ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ہر نعمت، کیونکہ سارے حالات اس کی طرف سے ہیں.
اور سب کچھ دنیا میں جو تصرف ہے اس کے حکم سے اور اس کی تقدیر سے ہے. اس لیے جو بھی نعمت ہو سب سے پہلے بندے پہ لازم ہے کہ اقرار کرے اور اعتراف کرے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے. جب انسان اللہ کی طرف اس نعمت کی نسبت نہیں کرتا یہ بات انسان کو برباد کرتی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و دولت دیا تھا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، پہلوانوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی، خزانوں کی کنجیاں پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی. اتنی اس کے پاس دولت تھی، بڑی بڑی کنجیاں تھیں، خزانے بھی بہت بڑا تھا. لیکن اس نے اتنا مال اور اتنی دولت ملنے کے بعد کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ سب میری صلاحیت ہے، سب میری محنت ہے، میری لیاقت ہے. نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. جب اللہ کی طرف نسبت انسان نہیں کرتا تو پھر اس کی فرمانبرداری کبھی بھی نہیں کرتا. سب سے پہلے ہے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نعمت کی نسبت ہی نہیں کر رہا، کہہ رہا میری صلاحیت ہے. جب نعمت کی نسبت ہی اللہ کی طرف نہیں کرے گا تو اس کی فرمانبرداری کیسے کرے گا؟ فَخَسَفْنَا بِدَارِ الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے اس کو بھی خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. اس لیے سب سے پہلی چیز نعمت کا اعتراف اور اقرار کہ نعمت اللہ کی طرف سے. انسان دنیا میں کوئی بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، فائدہ اٹھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس میں میری کوشش ہے، میری بڑی محنت ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ جو اس کی محنت اور کوشش ہے وہ صلاحیت بھی اللہ نے دی. اللہ اگر چاہے تو وہ صلاحیت اس کو نہ ملے، اور اللہ چاہے تو صلاحیت کو صحیح نہ لگائے. حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس کا فیصلہ ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. اس لیے ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف، ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف یہ ضروری ہے. اور پھر نعمت کے شکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان پہ اس کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت تعریف کرنے والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کو نہیں پایا، آپ کو تلاش کیا، آپ مسجد میں تھے. وساجد وقدماہ منصوبتان، آپ سجدے میں تھے اور سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، جیسے سجدے میں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح. تو میں نے دیکھا آپ دعا کر رہے ہیں. آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیری معافی چاہتا ہوں، تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں. اعوذ بک منک، تیرے عذاب سے بچ کے تیری ذاتی کی، تیری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کے عذاب سے بچ کے انسان بچنا چاہے گا تو کوئی راستہ نہیں، یہی راستہ ہے کہ اس کی رحمت میں پناہ لے لے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے پروردگار میں تیری ویسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب زیادہ پہچان والے ہیں، لیکن آپ بھی فرما رہے ہیں پروردگار جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے میں نہیں کر سکتا. تو آپ اللہ کی تعریف میں سجدے میں رات گزار رہے ہیں اور آپ اپنی جو اللہ نے علم لیا تھا اس کے مطابق آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر بھی فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جیسے تو نے تعریف اپنی کی میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ کی تعریف کرنا زبان سے یہ اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اس میں شامل ہے. اور جو شکر ہے، شکر پورا ادا ہوتا ہے کہ جب انسان عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، جسم کو، اعضاء و جوارح سے مراد انسان کے ہاتھ پاؤں جسم
اس کو فرما برداری میں جب استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد یہ پورا شکر ادا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد حضرت داؤد علیہ السلام میرے شکر کو بجا لاؤ. اعملوا شکر کا عمل کرو. شکر کے لیے اللہ نے عمل کا لفظ استعمال کیا. عمل انسان کے ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے. اے داؤد کی اولاد شکر بجا لاؤ، تو عمل کا تعلق انسان کے ہاتھ پاؤں سے ہے. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اس کی فرمانبرداری میں صرف کرنا یہ شکر ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا اس کی فرمانبرداری میں لگائے، صحت دی ہے اس صحت کو فرمانبرداری میں لگائے، ذہانت دی ہے اس کو فرمانبرداری میں لگائے. کوئی اللہ نے اس کو کوئی ہنر دیا ہے، کسی نوعیت کا کوئی کمال دیا ہے، اس کو فرمانبرداری میں لگائے. یہ ان نعمتوں کا شکر ہے. نعمت کو فرمانبرداری میں لگانا اور یہ اقرار کرے کہ نعمت اس نے دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور اس کے سامنے اس کا دل اور جھکا ہو. ہاتھوں کا شکر ہے اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا، کانوں کا شکر ہے اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا، آنکھوں کا شکر ہے اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا، پاؤں کا شکر ہے اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا، دماغ و دل کا شکر ہے اس کی فرمانبرداری میں، اس کی اطاعت میں ان چیزوں کو مصروف رکھنا. اور ہر چیز کا پیٹ کا شکر ہے اس میں حلال چیز ڈالنا، حرام نہ ڈالنا. ہر نعمت کا شکر ہے، یہ پورا شکر ہے. حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ پورا شکر تب ادا ہوتا ہے کہ جب انسان جب اپنے پورے اعضاء و جوارح کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے شکر ادا کرتا ہے، تب وہ پورا شکر ادا ہوتا ہے. اگر زبان سے صرف ادا کر رہا ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے شخص نے چادر ہاتھ میں اٹھائی ہے، تو چادر ہاتھ میں اٹھانے سے سردی نہیں جاتی. سردی اگر دور کرنی ہے تو چادر اوپر لپیٹنی پڑتی. تو صرف زبان سے شکر ادا کرنا ایسے ہے جیسے چادر کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. ہاں اس کے پاس چادر ہے، اس کو لپیٹے، چادر تو موجود ہے، زبان سے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو اعتراف ہے کہ نعمت اللہ نے دی. اب اس کو اپنے جسم کو اس کی فرمانبرداری میں، اس نعمت کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگائے، تب یہ پورا شکر ادا ہوگا. اس لیے انسان اللہ کے شکر ادا کرنے میں کوشش کرے. اور اللہ تعالی خود شکور ہے، خود شکور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے شکور بھی استعمال فرمایا، شاکر بھی استعمال فرمایا. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ شاکر ہے، علیم ہے. سورہ شورى میں فرمایا ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا شکور ہے. سورہ تغابن میں فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ شکور ہے، حلیم ہے. شکور، شاکر، قدردان. اللہ تعالیٰ کی طرف جب شکور یا شاکر کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قدردان ہے. وہ تو شکر ادا نہیں کرتا، شکر تو بندے نے ادا کرنا ہے. وہ بندے کے شکر ادا کرنے پہ قدر کرتا ہے. یہ شکور، وہ بندے کے شکر ادا کرنے پہ بندے کی قدر کرتا ہے. اور بندے کا عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس پہ عنایت بہت بڑی کرتا ہے. یہ قدردانی ہے. بندے کا عمل تھوڑا ہوتا ہے، اس پہ وہ انعام جو دیتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس کو قدردانی کہا جاتا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے، ایک شخص کا واقعہ ذکر ہے کہ شدید پیاس میں وہ چلتا جا رہا تھا، اور پیاس میں جب چلتا جا رہا تھا سامنے ایک کنواں تھا. وہ کنویں میں اترا. پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں میں لوگ نیچے اترتے تھے، بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے، بڑا ان کا بہت بڑا محیط ہوتا، اس کے اندر اترتے تھے، سیڑھیاں لگی ہوتی تھی، اتر کے پھر وہاں پانی تک پہنچ کے پانی لیتے تھے. تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا. جب باہر آیا تو دیکھا ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ اس کی زبان لٹک رہی ہے. تو کہنے لگا جس طرح مجھے پیاس لگی ہے، پیاس نے تنگ کیا ہے، اس طرح کتے کو بھی پیاس نے تنگ کیا ہوا ہے، گرمی ہے، شدید ہے. وہ کنویں میں دوبارہ اترا. اس کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی، اس کے پاس موزہ تھا، موزہ جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے. اس نے اس کو پانی سے بھرا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آیا
اور اس کتے کو پلایا پانی. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اس نیکی پہ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کی مغفرت فرما دی. فشکر اللہ، یہاں بھی شکر کا لفظ ہے. شکور کا مطلب ہے قدردان. اللہ نے قدردانی کی، عمل تو صرف تھوڑا سا کیا اس نے، لیکن اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسی پہ اس کی مغفرت کر دی. جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی یاد رکھنا، اگر اس کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر اس کو راضی کرنے کا جذبہ اگر نہ ہو تو پھر کتنی بڑی نیکی پہاڑوں کے برابر بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور راضی کرنے کے جذبے سے اب اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اس صحرا میں کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے پلایا. اللہ نے اس پہ قدردانی کی، اس بات پہ اس کی مغفرت کر دی. یہ شکور بہت زیادہ قدردان ہے، بہت زیادہ. مغفرت ہوگی تو پھر آخرت کے انعامات. تو اللہ تعالیٰ شکور ہے، وہ بہت دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ حساب ہی نہیں. دیکھیں مرنے کے بعد جو انسان پہ، جو اللہ کے ایمان والے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا، وہ نعمتیں ہمیشہ کی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے. زندگی انسان نے گزاری تھوڑی، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 20، کسی کی 30، مختصر زندگی انسان کی. لیکن اس کے بعد جو انعامات ملیں گے وہ ایسی زندگی ہے کہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. یعنی ہن سے ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں لیکن وہ زندگی نہیں ختم ہوگی. ایک سمجھانے کے لیے ایک انداز ہے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. کوشش اس نے تھوڑا عرصہ کی اور انعام اتنا زیادہ عرصہ. یہ کیا ہے؟ شکور، اللہ کی قدردانی ہے نا، وہ قدردان ہے. بندوں کو بھی حکم دیا کہ بندو تم بھی شکر گزار بنو. اور یہ اللہ نے اپنے کتاب میں اس بات کو دہرایا. اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے اس کے نبی اور رسول ہوتے ہیں. ان کا ذکر کیا کہ وہ بھی میرے شکر گزار ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فَمَا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اے لوگو، جو بھی لوگ زمین میں اس وقت باقی ہیں، زندہ ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا اور اس طوفان میں لوگ غرق ہو گئے. آگے جو نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام سے چلی ہے. نوح علیہ السلام بے شک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نوح علیہ السلام خود آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اصل تو والد تو سب کے آدم علیہ السلام ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اس کے بعد جو آگے انسانی نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان کی اولاد ہو جن کو من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے بٹھایا تھا، آگے ان کی نسل چلی، فرمایا انہ کان عبدا شکورا. ذریۃ من حملنا مع نوح، جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے بٹھایا ان کی تم اولاد ہو. انہ کان عبدا شکورا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا انہ کان عبدا شکورا، اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. نوح علیہ السلام کی نسل کو قیامت تک اللہ نے قائم رکھا. اس کو ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کا یہ وصف بیان کیا کہ میرے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے. تو انسان کی نسل قیامت تک قائم رہے، یہ بڑی نعمت ہے نا. اس نعمت کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے، شکر گزار بندے تھے، ان کی نسل کو قیامت تک میں نے قائم رکھا. اے بندو، اس سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ جب تم چاہتے ہو تم پہ نعمتیں چلتی رہیں اور قائم رہیں، میرے شکر گزار بنو گے، میں نعمتوں کو تم پہ قائم رکھوں گا. انسان کو حکم دیا، اے انسان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا. باپ بھی بڑی کوشش کرتا ہے، ماں بھی بڑی تکلیف اٹھاتی ہے بچے کو جننے میں. اس تکلیف کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، تو نے میرے پاس لوٹنا ہے. میرا شکر ادا کر، ماں باپ کا شکر ادا کر. پیدا میں نے کیا لیکن تیری زندگی کا سبب تیرے ماں باپ بنے. تو اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ جس ذریعے سے انسان کو نعمت ملتی ہے اس ذریعے کا بھی شکر گزار ہو.
نعمت اصل میں تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کسی انسان کے ذریعے آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ کو ہمیشہ اس انسان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کوئی بھی نعمت ہو تو یہاں پہ، اور سب سے پہلے تو شکر اللہ ہے، اللہ کا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو انسان تیری زندگی ہے، تیرا وجود ہے، اس میں سبب کے درجے میں تیرے ماں باپ ہیں، اصل تو میں ہوں، میرا حکم نہ ہوتا تو نہ پیدا ہوتا۔ میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کا شکر ادا کر، شکر کا حکم دیا۔ لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی اور دانائی دی اور کہا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میرا شکر ادا کرو۔ دانائی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت دینے کے بعد فرمایا میرا شکر ادا کرو۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ اے بندو تمہارے شکر سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تم شکر اپنے لیے کرو گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، میں غنی ہوں، مجھے حاجت ہی نہیں تمہاری۔ حمید، میں خود تعریف والا ہوں، اگر تم میری تعریف نہ کرو تب بھی میں تعریف والا ہوں۔ تمہاری تعریف سے میری صفات اور میرے کمالات نہیں بڑھتے، میری شان ویسی بلند ہے، اس کی شان ویسی بلند ہے۔ تو اس کی تعریف کرنے سے بندے کو فائدہ ہے، اس کا شکر ادا کرنے سے بندے کو فائدہ ہے، وہ تو خود ہی تعریف والا ہے، ہماری تعریف کے بغیر ہی تعریف والا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ اس لیے شکر بہت بڑی نعمت ہے، اور شکر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ بندے شکر ادا کر، شکر ادا کر، شکر ادا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے بندو جو پاک نعمتیں دی ہیں ان پاک نعمتوں کو استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو اگر تم میری بندگی کرتے ہو۔ میری بندگی کا طریقہ میرا شکر ہے، شکر بندگی اور بندگی شکر۔ نعمتوں کا اللہ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ دیکھو مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، بارش برستی ہے، پھر اس سے مختلف طرح کے اناج نکلتے ہیں، اس سے باغات اگتے ہیں، اس سے کھجوریں نکلتی ہیں، اس سے انگور نکلتے ہیں، اس میں نہریں چلتی ہیں۔ لیاکلوا من ثمری، یہ سب تم پھلوں کو کھاؤ، یہ سب ہماری قدرت ہے۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ نعمتوں کو ذکر کر کے کیا فرمایا؟ شکر ادا کرو۔ بندوں کو شکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون۔ آخر بات شکر پہ ہے، افلا یشکرون۔ دیکھو یہ تمہارے لیے جو پائے بنائے، ان پہ سوار ہوتے ہو، ان کو کھاتے ہو، ان سے ان کے چمڑے کو استعمال کرتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، ان سے بے شمار تمہیں فوائد ملتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ تو نعمتوں سے بندے کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بندے نعمتیں میری ہیں اور جو میں نے نعمتیں کی ہیں اس لیے کہ تو میرا شکر ادا کر۔ یہ شکر کا امتحان ہے، اور اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ شکر ادا کرنا۔ اور ایک جگہ فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کو عذاب دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اس کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور اگر تم ایمان والے ہو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ جانتا ہے کون سچے دل سے شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے نعمتوں پہ شکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بندوں سے تقاضا ہے اللہ کا، اے بندو تم میرے نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟
شکر اس کی فرما برداری ہے. جو آیات تھیں جو ہمارے زیر دست تھیں اس میں بھی یہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندو میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو. شکر اس کے متضاد کفر ہے. کفر کا مطلب انکار، ناشکری. میرا شکر ادا کرو. امام بغوی نے اس کی تفسیر میں لکھا یعنی اشکروا لی بالطاعۃ ولا تکفرونی بالمعصیہ، اے بندو میرا شکر ادا کرو فرما برداری سے، یعنی میری فرما برداری کرو گے تو یہ میرا شکر ہوگا، اور نافرمانی کرو گے تو یہ میری ناشکری ہوگی. فمن اطاع اللہ فقد شکرہ ومن عصاہ فقد کفرہ، جس نے اللہ کی فرما برداری کی اس نے شکر ادا کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے ناشکری کی. تو اصل چیز اس کی فرما برداری ہے. فرما برداری شکر کا نام ہے اور نافرمانی ناشکری کا نام ہے. جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے اور نافرمانیوں میں چلتا رہتا ہے پھر اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اس دل پہ جب زنگ لگتا ہے تو اس کو اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، شکر کی توفیق نہیں ہوتی. بعض مرتبہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اس کی طبیعت، اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہو پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دل پہ زنگ ہے، گناہوں کا زنگ ہے. گناہ بہت بری چیز ہے. انسان کے لیے دنیا میں سب سے مضر چیز اللہ کی نافرمانی ہے. اس سے مضر کوئی چیز نہیں. سب سے مضر چیز اللہ کی نافرمانی. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو ناراض کرنا اس سے بڑے انسان کے لیے ضرر کی کوئی چیز نہیں. سب سے بڑے ضرر کی چیز ہے. اور جب نافرمانی کرتا ہے دل پہ زنگ لگتا ہے پھر اس نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق نہیں ملتی. آج کل پرسوں کرتا رہتا ہے اور پھر توفیق نہیں ملتی. اسی طرح اس کی زندگی ختم ہو جاتی. اس کا راستہ کیا ہے؟ جو دل کا زنگ ہے اس کو اللہ کے سامنے توبہ کر کے، استغفار کر کے، مغفرت طلب کر کے، رجوع کر کے، ندامت اور سچے دل سے معافی مانگ کے درخواست کی جائے کہ اللہ میرے دل کا زنگ دور کر اور مجھے اس قابل بنا کہ تیری اطاعت کر سکوں. تیری توفیق کے بغیر نہیں کروں گا. میری پچھلی جتنی کوتاہیاں معاف کر دے. یہ توبہ بڑی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کا موقع دیتا ہے. توبہ کا موقع دیتا ہے. رمضان اس توبہ کے لیے موقع ہے لیکن رمضان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتا ہے. رمضان تو اللہ کی اطاعت اور شکر کا بہت ایسی بہاریں ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی تیاری کا موقع ہوتا ہے. جب انسان تیار نہ ہو پھر کوئی کام، بڑا کام نہیں کر سکتا. پہلے اس کو تیار ہونا پڑتا ہے. مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کے گھر میں دودھ والا آتا ہے، ایک اس کا ٹائم ہے اتنے بجے دودھ والا آتا ہے. آپ دودھ والے کے آنے سے 15 منٹ پہلے برتن کو صاف کر کے رکھتے ہیں کہ دودھ والا آئے گا، برتن صاف ہوگا، دودھ ڈال لے گا. برتن پہلے سے صاف رکھیں. گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا بہت بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا مہینہ دیا ہے اس سے پہلے ہمیں ایک رات بھی دے دی ہے. وہ 15 شعبان کی رات ہے. وہ ایسی ہے جیسے دودھ والے کے لیے برتن صاف کرنا ہے. 15 دن پہلے برتن صاف کر لو، توبہ کر لو، اپنے آپ کو ذرا جگاؤ، اس کی فرما برداری کی طرف لے کے آؤ، اپنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، دماغ کو ادھر لگاؤ. پھر جب تم 15 دن اپنے دل کو مانو گے اور صاف کرو گے اور توبہ کرو گے اور سال بھر جو تمہارے اندر جو زنگ لگ چکا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو گے اور پھر جب تم متوجہ ہو گے تو رمضان کی جو ہی پہلی گھڑی شروع ہوتی ہے رحمتوں کی بے انتہا بارش شروع ہو جاتی ہے. تو تم پہلے سے صاف ہو گے تو رحمتیں میری جذب ہونا شروع ہو جائیں گی. تمہارے اندر صلاحیت ہوگی، ورنہ وہ جذب نہیں ہوگی. ایسے ہی روٹین کا رمضان گزارو گے جیسے پہلے گزارتے تھے اور اصل مقصد سے ہٹ جاؤ گے. اصل مقصد تو اس آخرت کی تیاری، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے جب اللہ موقع دے تو اس لیے انسان اللہ کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے، اپنے دل و دماغ کو ادھر متوجہ کرے، اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے.